بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ جو میرا منصوبہ ہے وہ کامیاب ہوگا، لیکن ایک خفیہ تدبیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور رحمان کی ہوتی ہے، اور آخر میں کامیاب خفیہ تدبیر جو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے۔ ناظرین، عمران خان کو جس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد اور غیبی مدد حاصل ہے، اسی میں آج ایک اور بہت بڑا مقدمہ جو کہ عمران خان کے خلاف بنایا گیا تھا وہ آج خود ہی خارج ہو گیا۔ اس مقدمے کی کیا تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور خبریں، عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور کتاب لائی جا رہی ہے اور ایک اور خاتون کو لانچ کیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں بہت سے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، لیکن عمران خان صاحب نے ان کی واپسی کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں۔ وہ کون کون سی شرائط ہیں؟ اور 28 نومبر کو جو عمران خان صاحب کو سائفر کیس میں جج ابو الاسناد نے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں طلب کیا ہے، اس کے اوپر عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے بہت بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بڑا تاریخی استقبال ہوگا، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے نگران وزیر خارجہ ہیں، وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب، انہوں نے آج ایک بیان دیا ہے کہ نون لیگ کو کوئی بھی فیور نہیں دی جا رہی، اور بلاول بھٹو اور نواز شریف ہمارے لیے دونوں ہی قابل عزت ہیں۔ یعنی انہوں نے جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، حالانکہ سرفراز بگٹی صاحب جو ہے خود انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شامل ہونا ہے، اور ابھی تک وہ اعلان اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ نگران وزیر خارجہ ہے، داخلہ ہے، تو جو ہی ان کی یہ نگران ٹرم ختم ہوگا تو وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑیں گے، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو کوئی فیور نہیں دی جا رہی، اور کہتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے متعلق تو ضرور انہوں نے بات کرنی ہوتی ہے کیونکہ نگران حکومت نگران ہے نہیں، بغض عمران سے تو بھری ہوئی ہے، تو کہتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو عمران خان صاحب کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیل میں جو سہولیات دی جا رہی ہے نا، وہ عام آدمی جو ہے وہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، سہولیات صرف عمران خان کو نہیں دی جا رہی، اور عمران خان صاحب کو تو بہت ہی کم سہولیات دی، نواز شریف صاحب کو جو سہولیات حاصل تھی، اور ان کے لیے بیڈمنٹن لان بھی تھا، ٹی وی لگا ہوا تھا، نوکر چاکر ہوتے تھے، گھر کا کھانا ملتا تھا، تو سرفراز بگٹی صاحب وہ بھی بتاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ بغض عمران سے بھرے ہوئے ہیں تو یہ پھر صرف عمران خان کے خلاف ہی بات کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین، وہ جو مقدمہ خارج ہوا ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 28 نومبر کو عمران خان صاحب کو جو جوڈیشل کمپلیکس کے اندر جج جو ابو الاسناد ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اور ان کو انہوں نے طلب کیا ہے کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے۔ یعنی جب کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا توشہ خانہ میں جو سزا ہوئی تھی اٹک جیل کے اندر، اس کے بعد سے عمران خان صاحب پہلی دفعہ جو ہے وہ عوام کے سامنے آئیں گے۔ اب کیا عمران خان صاحب کو سامنے لایا جائے گا یا کوئی اور پلان اور ایک اور جو ہے آرڈر جاری کر دیا جائے گا کہ ٹرائل جو ہے جیل کے اندر ہوگا، لیکن فی الحال یہی کہا گیا ہے جج صاحب کی طرف سے کہ انہیں پیش کیا جائے، اور حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہم اس پر عمل کریں گے۔ اب ناظرین، عمران خان صاحب کو جو پیش کیا جانا ہے جوڈیشل کمپلیکس میں، راولپنڈی اور اسلام آباد کی جو عوام ہے، یعنی بغیر کسی کال کے کسی پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کو پتہ لیڈر ویسے ہی سامنے نہیں آ رہے کیونکہ گرفتاریوں کا خطرہ ہے، تو اس کے علاوہ جو عوام ہے وہ خود تیار ہے، اور عمران خان صاحب کا تاریخی استقبال کیا جائے گا، جس سے بڑے بڑوں کی ٹانگیں پہلے کانپ رہی ہیں، اور اب مزید ان کی ٹانگیں ابھی استقبال ابھی ہوا ہی نہیں اور پہلے ہی جناب ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور تاریخی استقبال ہونا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوں گے، جتنے میاں نواز شریف صاحب جیسے کل مری میں 60-70 بندوں سے پورے 60-70 بندوں سے خطاب کر رہے تھے، تو یہ ایک حیران ہے کہ جیل کی پیشی پر اتنی عوام ہوگی، تو پھولوں کی پتیاں نچھاور کرنے کا پروگرام اپنی طور پہ عوام بنا رہے ہیں، کسی نے ان کو کال نہیں دی، تو بڑا تاریخی استقبال ہوگا۔ اب کیا اس سے پہلے کوئی دفعہ 144 کا کوئی آرڈر آ جائے گا، یا پھر عمران خان صاحب کی جو پیشی ہے اس کو ہی روک دیا جائے گا؟ اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر حکومت کیا آرڈر کرتی ہے، کیونکہ ان کے دل میں ڈر پہلے سے ہی پڑ گیا ہے کہ عمران خان جب آئیں گے تو لوگ نکلیں گے، اور جب لوگ نکلتے ہیں تو انہیں بڑا ڈر لگتا ہے۔ اب ناظرین، آتے ہیں اگلی خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے کہ بہت سے ایسے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، خاص طور پر خیبر پختونخوا سے، یعنی پہلے جو بھی ہوتا تھا کسی بھی پارٹی کے اندر سے اگر کوئی چھوڑ کے جاتا تھا تو وہ واپس نہیں آتا تھا، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف کو ابھی لوگوں نے چھوڑا ہے 9 مئی کے بعد، ان میں سے بہت سے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کی خواہش کا اظہار کیا ہے،
اور کے پی کے میں بہت سے رہنما جو پرویز خٹک صاحب نے جتنے بھی لوگ توڑے تھے، محمود خان ہو گیا، بہت سے لوگ توڑے تھے، ان میں سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہے وہ کے پی کے اندر، کیونکہ کے پی کے اندر اس وقت جو پوزیشن ہے ون سائیڈڈ ہے، صرف اور صرف عمران خان ہے اور کوئی کچھ نظر ہی نہیں آ رہا۔ پرویز خٹک فلاپ ہو گیا، مولانا فضل الرحمان فلاپ، کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں۔ تو اب کے پی کے سے بہت سے رہنما جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر پیغام بھیجا ہے کہ جو ہے ہم پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ اس میں ضیاء اللہ منگش صاحب بھی ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو شامل ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو اس وجہ پر عمران خان صاحب نے کچھ شرائط رکھی ہیں کہ ان کی واپسی کے لیے کیا شرائط ہے جو انہوں نے اپنے وکلاء کو بتائی ہے۔ ان شرائط میں عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو پی ٹی آئی میں واپسی چاہتے ہیں، نمبر 1 تو یعنی کوئی ایسا شخص واپس نہ ہو جس کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام ہو یا وہ کرپٹ ہو۔ یہ عمران خان صاحب نے سختی سے کہا کہ کسی بھی کرپٹ بندے کو واپس پاکستان تحریک انصاف میں نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی نہ ہو جو پیسے لے کر جیسے اپنے ووٹ بھیج دیتے ہیں، جیسے کہ ابھی فارورڈ بلاک راجہ ریاض صاحب نے بنایا تھا، اور اس طرح کا کوئی ممبر نہ ہو، ضمیر فروش جس کو ہم کہتے ہیں، جن کے ضمیر جاگ جاتے ہیں، عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی رکن ہو، اس کو بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا بھی کوئی نہ ہو جو چھوڑ کے گیا ہو اور اس نے پاکستان تحریک انصاف پر سنگین اور چیئرمین تحریک انصاف پر سنگین الزامات لگائے ہوں، جیسے فرح حبیب صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر الزامات لگائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا بھی کوئی بندہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پر یعنی کہ الزامات اس نے سنگین لگائے یا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہو، تو اس کو بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ چند شرائط عمران خان صاحب نے رکھی ہیں واپس آنے میں۔ ایک اور خبر پہلے وہ آپ کو کیس کے متعلق بتانے سے پہلے کہ جو عمران خان صاحب کو ایک آج ریلیف ملا ہے اور بہت ہی اچھی خبر ہے، اس سے پہلے آصف زرداری صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، بڑا دلچسپ سٹیٹمنٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ بلاول بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے، یعنی جب وہ بلاول نے بزرگوں کی بات کی تو اس کے اوپر وہ حامد میر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ بلاول بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے اور بلاول کے اندر بڑے ٹیلنٹ ہے لیکن تجربے کی کمی ہے۔ تو دوسری طرف وہ ندیم افضل چند صاحب کے جو بیانات ہیں وہ آپ نے سنی ہوں گے، پہلے پاکستان تحریک انصاف میں رہے پھر پیپلز پارٹی میں آگئے۔ اس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ندیم افضل چند کو تو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ ایک سینئر سیاستدان پولیٹیشین بلاول کو وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں ان کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے لیکن ندیم افضل چند کے پاس کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ یہ لوگ جو ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے یہ کس طرح اپنی پارٹیز کو چلا رہے ہیں، کس طرح ڈکٹیشن یعنی کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کے لیے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، وہ بڑے قابل ہیں، جبکہ پارٹی میں جتنے بھی دوسرے رہنما ہوتے ہیں انہیں یہ کچھ ٹیلنٹڈ اور نہیں سمجھتے۔ اور ندیم افضل چند جیسے سینئر رہنما کے بارے میں آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ناظرین آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف محمد حنیف نامی شخص نے، جو کہ کہا جاتا ہے مبینہ طور پر ٹاؤٹ ہے، یعنی کہ ٹاؤٹ ہے، جن کا ٹاؤٹ ہے جو کیس کرواتے ہیں وہ پتہ کس کا ہے، تو اس نے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے خلاف عدت کی مدت کے دوران نکاح کا کیس دائر کیا تھا، اور آج اس نے وہ جو اپنی درخواست ہے خود ہی واپس لے لی اور کہا کہ میں ٹیکنیکل بنیادوں پر ان کے وکیل نے پیش ہو کے درخواست واپس لی۔ تو جو سول جج ہے قدرت اللہ صاحب، ان کی عدالت میں کیس لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے درخواست واپس لے لی تو عدت میں نکاح کا جو مقدمہ تھا وہ قدرت اللہ جج نے خارج کر دیا۔ تو یہ عمران خان صاحب کے لیے گڈ نیوز ہے۔ جیسے آپ نے پہلے دیکھا سائفر کیس کلعدم ہوا، اس کے بعد 190 بلین میں جو 90 ملین کیس تھا اس کے اندر مشرق جو بینک تھا اس نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ یہ پیسہ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کا اپنا پیسہ تھا، وہ انہوں نے واپس منگوایا، پھر سپریم کورٹ کے کھاتے میں چلا گیا، تو وہ بھی عمران خان صاحب کی فتح تھی۔ اور اب یہ جو عدت میں نکاح کا مقدمہ تھا جو کہ ایک گھٹیا مقدمہ بنایا گیا تھا، جیسا کہ عمران خان صاحب کی ذاتی جو کردار کشی ہے وہ کی جاتی ہے، اس کے اوپر یہ مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور خاتون ہے حاجرہ بی بی، ان کو بھی اب لانچ کیا جا رہا ہے۔ جیسے 2017 کے الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں 2017 میں ریام خان کی کتاب آئی تھی الیکشن سے پہلے تاکہ عمران خان صاحب کے اوپر کوئی اثر ڈالا جا سکے، حالانکہ آپ نے دیکھا تھا کہ اس کتاب کا بھی کوئی عمران خان صاحب کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ تو اب یہ حاجرہ بی بی ہیں کوئی وہ اب عمران خان صاحب کے ذاتی زندگی کے اوپر کوئی کتاب پھر وہ لا رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ 2014 میں یہ عمران خان صاحب کی بڑی تعریف کرتی تھیں، لیکن اب انہیں استعمال کر کے عمران خان صاحب کے جو ہے کردار کشی کرنے کے لیے لایا جا رہا ہے۔
تو اب یہ کتاب سامنے آتی ہے تو پھر ہی پتہ چلے گا، لیکن یہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسے 2018 کے الیکشن سے پہلے لائی گئی تھی تاکہ عمران خان صاحب کی جو مقبولیت ہے اس کو کم کیا جا سکے، اور اب بھی جو ہے جب الیکشن ہو رہا ہے تو اس سے پہلے اس طرح کے حربے اپنائے جا رہے ہیں، جیسا کہ وہاں یہ حربے ناکام ہوئے تھے، اور اب اس کے بعد تو جو بھی اسکینڈل عمران خان صاحب پر لاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کمی ہونے کے بجائے۔ ناظرین انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔